ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، خواجہ آصف کا بیان آپ نے بھی سنا، ان کے اس موقف میں کتنا وزن لگتا ہے آپ؟ جناب اسپیکر، خواجہ آصف صاحب جب سے وزیر بنے ہیں 1 سال تو ہو گیا اس حکومت کو، 1-2 ایسی مجھے میٹنگز یا ایسے مجھے اجلاس یا ایسی مجھے گفتگو نظر آئی جس میں ان کی وزارت کے متعلق تھی۔ یہ خیر سے وزیر دفاع ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے خواجہ آصف صاحب کو جب بھی دیکھا ہے، ٹی وی پہ دیکھا ہے، بیانوں میں دیکھا ہے، اسمبلی میں دیکھا ہے، اور خواجہ آصف صاحب ان کا ایک ہی ہدف ہے اور وہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ ایک مخالف سیاسی جماعت کے سیاستدان ہوتے ہوئے سمجھ آتی ہے کہ جو ایک گلے کی ہڈی ہے جو اگلی بھی نہیں جا سکتی، نگلی بھی نہیں جا سکتی، اور جو اندر سے پتہ ہے خواجہ صاحب کو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور عمران خان کہاں کھڑا ہے، اور اندر سے پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لہٰذا یہ سمجھ جاتی ہے۔ مگر تھوک کے حساب سے بیانات اور اس میں نفرت اور اس میں تقسیم اور اس میں ایک خاص قسم کا تعصب، اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ لیکن دکھ کیوں ہو؟ توقع ہی نہیں ہے۔ جب توقع ہی نہ ہو تو پھر مایوسی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ چونکہ یہ ایک لا یعنی بے معنی بے مقصد قسم کے بیانات کو اٹھا کر اس کے سوال بنا دیتے ہیں، اور ہم ظاہر روزی روٹی ہے ہماری، تو ہم نے ان بے معنی لا یعنی اور بے مقصد قسم کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اس وقت ملک میں کتنے مسائل ہیں، کتنی اہم خبریں ہیں، کتنے اہم فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم آج خواجہ محمد آصف صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور خواجہ محمد آصف صاحب خیر سے یہ بیان دے کے بھول چکے ہوں گے، بلکہ اگلے بیان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال رکھ دیا ہے جناب اسپیکر، تو خواجہ صاحب، پاکستان کی عوام باشعور واقعی ہے، گو کہ میرے اس بارے میں بڑے تحفظات ہیں، سوالات ہیں کہ ہم قوم ہیں کہ نہیں، ہم ہجوم ہیں کہ نہیں، ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن پاکستان کی عوام خواجہ صاحب اتنی باشعور ضرور ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب، جناب عالی، ذرا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر تو آپ کے پاس میرے خیال سے آپ کو بلوانا شروع کریں تو میرے خیال سے دن رات میں ڈھل جائے، رات دن میں بدل جائے، اور آپ بولتے رہیں گے۔ لیکن حکومت کی اشتعال انگیز سیاست پر آپ کبھی نہیں بولے، بلکہ اشتعال انگیز حکومتی اقدامات پر آپ کبھی نہیں بولے۔ کبھی اس بارے میں بھی کچھ کہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم، جناب خواجہ صاحب، وجہ اس کی کیا بنی تھی؟ چونکہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ وہ الیکشن پینڈورا باکس کھول لیں گے، اور پھر کیا ہوگا جی؟ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو خواجہ صاحب، آپ کے پاس اس اسمبلی میں اگر فارم 47 کو سامنے رکھا جائے، آئین سازی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی اور جس مقصد کے لیے کی، اس پر کبھی کوئی سچ بول دیں۔ خواجہ صاحب، پیکا قانون، پیکا کا کالا قانون، آپ جانتے تھے عمران خان دور میں جب پیکا آنے لگا تھا تو آپ کے بڑوں نے اور آپ سمیت کیا کیا گفتگو فرمائی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، مجھے یاد دلانا جب میں اقتدار میں ہوں کہ میں آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہوں، آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا یہ کالا قانون ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا ایک اور فکرہ کہ جب بخشش میں حکومت ملتی ہے، کیا ویسے وقت کارما ہے، کیا ویسے دائروں کا سفر ہے۔ بخشش میں جب حکومت ملتی ہے تو اس جیسی قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ جب پیکا کا قانون عمران خان کے دور میں آ رہا تھا تو خیر خواجہ آصف صاحب، پیکا کے کالے قانون پر آپ کبھی کچھ کہیں گے؟ روز انہی ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں صحیح، اور پیکا لا چکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، الیکشن ایکٹ ترمیم میں ایک الیکشن ایکٹ ترمیم ہوئی کہ ہم نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ماننا، ایک الیکشن ایکٹ ترمیم ہوئی کہ ہم نے دھاندلی ٹربیونلز کو کام نہیں کرنے دینا۔ جلسہ قانون سازیاں، اس اشتعال انگیز حکومتی کارروائیوں پر آپ کیا کہیں گے؟ اور خواجہ صاحب، مخصوص نشستوں کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ 4 مرتبہ کہہ چکی ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی انہیں دے دی جائیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
خواجہ صاحب جتنے آپ کے پچھلے شہباز حکومت 1 نگران حکومت اور شہباز حکومت 2 میں جتنی چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالیاں ہوئی ہیں اس اشتعال انگیزی پر آپ کیا کہیں گے؟ جتنے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس اشتعال انگیزی پر کیا کہیں گے؟ ریکارڈ جعلی مقدمے، ریکارڈ من گھڑت مقدمے، 2-4 جملے ہیں جناب اسپیکر۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن، پتن کی رپورٹ، دھاندلی کے 64 نئے ذرائع، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہ شہباز حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے، اور خواجہ آصف صاحب اس پر بھی کبھی بولیں، اس پر بھی بات کریں۔ تو جناب اسپیکر، اس لا یعنی بے معنی اور بے مقصد بیان کا لب لباب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر چیز، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا پڑتی ہے۔ خواجہ صاحب، کارما کا سفر جاری ہے، مکافات عمل کا سفر جاری ہے۔ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کل آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج جو آپ گڑھے کھود رہے ہیں کل آپ اس میں گریں گے۔ آج جو آپ نے فصل کاٹی ہے، بوئی ہے، کل آپ اس کو کاٹیں گے۔ اور خواجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور کیا اس کے ساتھ رہ گیا بھٹی صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا، ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے خواجہ آصف نے یہ جو بیان دیا ہے ان کے اس موقف میں کتنا وزن لگتا ہے آپ کو؟ مبشر، میری رائے میں تو کوئی وزن نہیں ہے اس بات میں کہ پی ٹی آئی کی ریلیونس کم ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کی ریلیونس جو ہے وہ اس وقت تو وہ بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ حقائق خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بالکل ساتھ نہیں ہے۔ ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گی، میں کوئی اتنی بڑی فین نہیں ہوں پی ٹی آئی کی سیاست کی، لیکن پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اس وقت، ایک بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے، ان کا سپورٹ اس وقت ملک میں۔ آپ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، ہم کیا حکومت بیٹھ کے پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کا بیان دیکھ لیں، تقریباً ہر پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کا ذکر ہوتا ہے، حکومت کی ہر تقریر میں پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے۔ جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، میں پھر سے کہوں گی کہ میں پی ٹی آئی کی سیاست کی بہت بڑی فین نہیں ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ 9 بعد ملک میں ایک بہت بڑا الیکشن ہوا اور لوگوں نے پھر بھی ایک ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جس اس وقت چانس نہیں لگتا تھا کہ وہ اقتدار آئیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ نکلے، لوگوں نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ تو پی ٹی آئی کی اس وقت ریلیونس بالکل ہے میری رائے میں، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ ہے الیکشن کی وہ یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ملک میں جو نظام ہے، جس طرح چل رہا ہے، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ تر لوگ نکلے اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ بلکہ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو جو پاپولسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر لوگ ووٹ ہی اسی وجہ سے ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ہم خوش نہیں ہیں، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کی ریلیونس بالکل ہے ملک میں۔ اگر خواجہ آصف صاحب کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ریلیونٹ نہیں ہے تو مان لیں ان کی بات، کھول دیں کچھ وہ جو تھوڑے بہت ہلکے ہیں جن کی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، بنا دیں وہ جوڈیشل کمیشن جس کا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 8 فروری کے لیے آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات کریں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ ایک ڈر ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہم احتجاج یا سیاست اب نہیں ہونے دیں گے ملک میں، جب احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے، ایک حق ہوتا ہے ہر انسان کا، تو یہ بھی ایک خوف کا اظہار ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے مینڈیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ شاید صحیح طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے۔ صحیح بے نظیر، لیکن کیا یہ سب گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء دیگر بھی اگر دیکھیں، عطا اللہ تاڑر وغیرہ، سب کے اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بیانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حکومت پھر کیوں اتنی پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے ان کے وزراء؟ اتنی کانفیڈنٹ کس چیز کے بارے میں؟ معیشت والے سے کس چیز کے بارے میں مبشر؟ معیشت کے حساب سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کو لے کر بھی وہ اب کانفیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں جن پہ پہلے شاید وہ اس طرح کھل کے نہیں بولتے تھے، اب وہ کھل کے بول رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، معیشت کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک قسم کا منی ریفرینڈم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے نکل کے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو جب تک حکومت اس غصے کا، اس سینٹیمنٹ کا حل نہیں نکالے گی، اس کو ایڈریس نہیں کرے گی، میرے خیال سے پی ٹی آئی کافی حد تک ریلیونٹ رہے گی۔ صحیح۔